الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس دنیا میں ہر شخص ایسے مسائل سے دوچار ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں پریشان ہوں اتنا کوئی اور نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا خیال یہ ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ شوہر ہے پریشان ہے تو وہ کہے گا بیوی کی وجہ سے پریشانی ہے۔ ایک تاجر ہے تو وہ کہے گا فلانے کسی جاننے والے کی طرف سے پریشانی ہے۔ تشریف لے آئیں آگے جگہ۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ کسی بھی پریشان حال شخص کو تھوڑا سا کرے دیے اور تھوڑا سا اسے جانچیے تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں دوسرے کی وجہ سے کیا ہوں جی پریشان ہوں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ تم لوگوں کو جو معمولی سے معمولی مصیبت بھی پہنچتی ہے، یہ معمولی سے معمولی جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ مصیبتن کا کیا ہے۔ یہ مصیبتن پر جو دو زیریں ہیں نا جی، دو زبر دو زیر دو پیش، جب یہ عربی میں آتے ہیں تو یہ نکرہ تنکیر کے معنی میں چلا جاتا ہے، عمومیت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت، تمہیں معمولی سے معمولی بھی جو مصیبت آتی ہے وہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں آتی، بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور تمہارے اعمال تو اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ اگر میں سارے اعمال کی سزا دنیا میں دینی شروع کر دوں تو تمہارا سانس لینا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یعفو عن کثیر، ابھی تو میں تمہارے بہت سارے کاموں کو معاف کر دیتا ہوں، بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ بڑے تھوڑے سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میں دنیا میں پکڑ لاتا ہوں اور لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی میں اپنی بیوی کو نافرمان دیکھوں، اپنے غلام کو بے ادب دیکھوں، اپنی سواری کو لاغر اور کمزور دیکھوں اور نافرمان دیکھوں تو میں سواری کو نہیں مارتا، غلام کو نہیں مارتا، بیوی کو نہیں مارتا، میں فوراً اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ جس اللہ کا میں ماتحت ہوں، میں نے اس کی کہاں پہ نافرمانی کی ہے کہ آج میرے ماتحت میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ رب العزت مصائب ایسے لاتے بھی نہیں۔ مصائب آنے کی وجہ کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ بغیر مصائب کے خوشحال رہتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 اعمال ہیں۔ کتنے جی؟ وہ 5 اعمال سن لیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ان 5 اعمال کا جو عامل ہوگا، آپ انہیں وظائف بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ وظیفے بھی ہیں، ضروری نہیں کہ وظیفہ وہی ہو جو تسبیح پہ پڑھا جاتا ہے۔ اصل وظائف تو عمل ہے، وظیفے کا لغوی معنی ہی ذمہ داری ہے۔ کیا معنی ہے جی؟
لیکن ہم نے وظیفے کا معنی یہ سمجھ لیا کہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھا جائے اور ایک گردان دہرائی جائے تو وہی وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ 5 جو اعمال ہیں، یہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کیا ہیں جی؟ 5 بولیے ذمہ داری۔ جو ان 5 ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو نعمتوں کا دوام عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے جی؟ خوشحالی دائم رہے گی، قائم رہے گی، مصیبت سے دور رہے گا، پریشانی سے دور رہے گا۔ اگر پوری دنیا بھی پریشان ہو تو یہ پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے دل کو غم پروف بنائیں گے۔ عین مصیبت کی حالت میں بھی اللہ اس کے دل کو سکون اور طمانینہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 5 اعمال سنیے، ان میں سے پہلا عمل شکر ہے۔ کیا ہے جی؟ شکر ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیے، اونچا بولیے، شکر۔ جو شکر گزار ہوتا ہے، جو اللہ کا قدردان ہوتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتا، شکر کے معنی کی وضاحت بھی میں ابھی کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو دوام عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن میں اعلان فرمایا، اذ تأذن ربکم۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ اب ان لفظوں کا آپ کے محاورے میں ترجمہ کروں تو جیسے ایک سربراہ ہو اور وہ اپنے ماتحت کو بتا دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ کام، اور پھر بھی ماتحت وہ کام کر دے، تو سربراہ پہلے تو اسے سزا دیتا ہے، اور سزا دینے سے پہلے اسے جھڑک کے کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنا؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب اس کا ترجمہ سنیے، اذ تأذن ربکم۔ اللہ فرماتے ہیں جب بتا دیا ہے میں نے تمہیں، جب تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا، تأذن، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اس بات کا اظہار کر دیا۔ اللہ کون سی بات؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، میری قدردانی کرتے رہو گے، میری عظمتوں کا اعتراف کرتے رہو گے، لازیدنکم، ضرور بالضرور اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لازیدنکم، لام بھی تاکید کا ہے، اور نون پہ جو شد لگی ہوئی ہے یہ شد بھی تاکید کی ہے۔ ضرور بضرور اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ان کو زیادہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور میں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی۔ شکر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ نے گھر کی نعمت دی ہے تو گھر کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ گھر کے در و دیوار سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی صدائیں آنی چاہیے۔ گھر کے افراد 5 وقت نماز کے پابند ہونے چاہیے۔ گھر کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے آلات کا وجود تک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حقیقی شکر ہے۔ لیکن آج ہم نے شکر اسے بنا لیا کہ بڑا سا گھر بنوا کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، وہ چھپا چھپایا بھی مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ شکر۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی فرما برداری میں کیا کیا جائے جی؟ استعمال کیا جائے۔ آپ نے گھر کے اوپر بہت بڑا لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، لیکن گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کے آلات موجود ہیں، گھر کے اندر بے نمازی موجود ہیں، گھر کے اندر قرآن کی آواز نہیں ہے، گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی صدائیں نہیں ہیں۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یاد رکھیے۔ یہ کیا ہے جی؟ ناشکری۔ چاہے حاجی صاحب، میاں صاحب دن میں 1000 مرتبہ بھی تسبیح الحمدللہ کی پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے تو ناشکری کا مرتکب ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بن جاؤ، بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ فعل استمراری ہے جسے فعل جاری کہا جاتا ہے۔ لازیدنکم، ایسا نہیں ہے کہ بڑھا دوں گا، فرماتے ہیں ضرور ضرور میں بڑھاتا رہوں گا، مسلسل اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور لئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی تو آگے سنیے ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، تمہارے اندر وہ عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا عمل
جو اللہ کی نعمتوں کو دوام عطا فرماتا ہے وہ شکر ہے. بولیے جی وہ کیا ہے؟ شکر ہے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے شکر کو پہلے رکھا، ایمان کو بعد میں رکھا. وجہ کیا ہے؟ کہ حقیقی ایمان کی بنیاد شکر سے شروع ہوتی ہے. حقیقی ایمان کی بنیاد کس سے شروع ہوتی ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے عربی میں کہ شکر کا متضاد بتائیں تو شکر کا متضاد ہے کفر. کیا ہے جی؟ کفر. تو کفر کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان نہ ہو وہ کفر ہے. تو شکر کا متضاد بھی کفر ہے. تو شکر ایمان ہوا کہ نہ ہوا؟ اصل ایمان ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ کا قدردان بن جائے. بندہ اللہ کا کیا بن جائے جی؟ اور قدردان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا کے رکھے. تو پہلا کام نعمتوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنے کا ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ عطائیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرماتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ آ جائے گا. ابھی آخر تک آپ پوری بات کو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آج یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ نعمتوں کے بعد مصیبتیں کیسے دیتا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ شکر. جو شکر گزار ہوگا وہ نعمتوں کے آگے، نعمتوں کے اندر اللہ اسے بڑھاتا رہے گا، اس کی نعمتوں میں اللہ اضافہ فرماتے رہیں گے. دوسری چیز جس سے اللہ نعمتوں کو دوام عطا فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، دوسری چیز جناب رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے خود کو بچانا. اگر اللہ کے عذاب سے خود کو بچانا ہے تو رسول کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا. بس یہ اصول سمجھ لیجیے. اگر مصیبتوں سے خود کو بچانا ہے، ذلتوں سے خود کو بچانا ہے، ناکامیوں سے خود کو بچانا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے خود کو بچانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار، اللہ رب العزت ذلت اور پستی اس آدمی کا مقدر فرما دیتے ہیں من خالف امری، جو میری سنتوں کی مخالفت کا عادی ہو جائے. ذلت بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پستی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے. الا من خالف امری، جو میری سنتوں کا، میرے حکموں کا کیا بن جائے جی؟ مخالف بن جائے. اب یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی تشریح میں ایک بات لکھی ہے کہ عام طور پہ مسلمان زبان سے تو حضور کی کام کی مخالفت نہیں کرتا، ایک مخالفت قولی ہے، مسلمان وہ نہیں کرتا. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ بات کہنے والا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے یہ غلط ہے. کوئی ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان مخالفت قولی نہیں کرتا. شیطان مسلمان سے جو کام کرواتا ہے وہ مخالفت عملی کا کام ہے کہ ادھر سے سن لیا حضور کا فرمان کیا ہے، ادھر سے سن لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، لیکن واپس جا کے کانوں پہ جوں ہی نہیں رینگتی، حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہی نہیں، حضور کی سنت کو زندگی میں نافذ کرتا ہی نہیں. سنا ہے، جانتا ہے، مانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. یہ بھی الا من خالف امری کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ حضور کے حکموں کا مخالف ہے. اللہ اس پہ بھی ذلت اور پستی کو مسلط فرما دیں گے. یہ اس بندے کو عزت بھی نہیں ملے گی اور اس کو رفع درجات بھی اللہ نصیب نہیں فرمائیں گے. تو دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا باعث بنتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کیا ہے جی؟ مخالفت ہے. دو حدیثیں اور بھی سن لیجئے. سلمہ بن اقوع ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا. کیا کھا رہا تھا جی؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. کس ہاتھ سے کھا رہا تھا؟ اور حضور جانتے تھے کہ اس کا دائیں ہاتھ سلامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا بھائی. تو اس نے، اسے شاید ناگواری ہوئی تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ لا استطیع، دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں. حضور نے فرمایا لا استطعت، تجھے طاقت ہوگی بھی نہیں.
تجھے طاقت ہوگی بھی نہیں۔ سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں فواللہ ما رفعها الی فیہ، ہم جانتے تھے کہ اس کا دایاں ہاتھ صحیح ہے، لیکن جب حضور نے فرما دیا کہ تجھے طاقت ہوگی بھی نہیں، اس وقت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکا کبھی بھی، اللہ نے شل فرما دیا ہاتھ۔ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ ذلالت اور پستی کو اس آدمی کا مقدر فرما دیتے ہیں جو میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کا عادی بن جائے، اللہ ذلت اور پستی کو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ غزوہ احد ہے، حضور کے صحابہ ہیں۔ کون سے صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، اللہ اگر آج یہ میرے چند صحابہ باقی نہ رہے، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ایسی صحابہ کی عظیم جماعت غزوہ احد میں حضور کے ساتھ ہے۔ حضور نے 50 صحابہ کو تیر انداز بنا کے ایک درے پہ کھڑا کیا پہاڑی کے اوپر کہ کچھ ہو جائے، ہم جنگ ہاریں یا جنگ جیتیں، تم نے یہ محاذ چھوڑنا نہیں۔ آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ، لیکن ہوا کیا؟ مسلمان جنگ جیتے، مال غنیمت جمع ہونے لگا۔ عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے۔ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے، پوری روایات لکھی ہیں اس پہ۔ عبداللہ بن جبیر نے منع کیا کہ بھئی حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کافر ہم پہ غالب ہے تب بھی اپنی جگہ سے ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ان پہ غالب ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے ہلنا۔ لیکن جب مال غنیمت جمع ہونے لگا، صحابہ میں اجتہادی اختلاف ہوا۔ صحابہ نے کہا عبداللہ بن جبیر کو کہ حضور نے تو جنگ تک فرمایا تھا، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، کافر تو بھاگ رہے ہیں، اب تو ضرورت نیچے اتر کے کافروں کا پیچھا کرنے کی ہے۔ عبداللہ بن جبیر فرمانے لگے کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا اس جگہ کو چھوڑنا۔ 40 صحابہ چلے گئے چھوڑ کے، 10 صحابہ باقی رہے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کے امیر تھے، انہوں نے وہ جگہ دیکھی، حملہ کیا، 10 صحابہ کو شہید کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت پر، جسے آپ کھلا مخالفت بھی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی مخالفت کہہ سکتے ہیں کہ معنی مراد سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنے رسول کی مخالفت کی ہے، میں نے اس کا تمہیں مزہ چکھایا ہے، اگر آئندہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا دوام اپنے اندر لانا ہے تو رسول کی مخالفت کو چھوڑنا پڑے گا۔ جماعت صحابہ کی ہو، معیت نبی کی ہو، میدان جہاد کا ہو، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کر دیں، اللہ معاف نہیں فرماتے۔ تیری اور میری کیا مجال ہے کہ 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ حضور کی سنتوں کو ذبح بھی کریں، گندی نالیوں میں بھی بہائیں، شادی کے اندر، غمی کے اندر، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر ہم حضور کی سنتوں کو اپنے پیروں سے روندیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ این خیال است و محال است و جنو۔ تو سامعین محترم، مصیبتوں سے بچنے کا دوسرا بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے خود کو بچانا پڑے گا۔ تیسرا عمل سنیے، تقوی۔ کون سا ہے جی؟ تقوی نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، روزہ رکھنے کا نام بھی تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے خود کو گناہوں سے بچانے کا۔ معمولی سے معمولی گناہ بھی، من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص بھی معمولی سے معمولی برا عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، دنیا میں بھی دیتا ہوں۔ تو گناہوں سے خود کو بچانا پڑے گا، گھر کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا کہ جو ظاہری گناہ آج کل کے وائرل ہیں، جن کا رواج ہے، جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا اسی جمعہ پہ کہ سب سے بڑا فتنہ آج کل وہ اباحیت کا فتنہ ہے، کہ باتوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہوا جی؟ یہ ہو گیا۔ نامحرم کو دیکھنا تو فیشن ہی بن گیا ہے، اسے لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ وہ تمام تر گناہ
جو ہمارے مزاج کا ہمارے رواج کا حصہ بن چکے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ 3 کام ہو گئے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ چوتھا کام سنیے، صدقہ۔ کیا ہے جی؟ صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے لوہے کو بنایا ہے۔ کسے بنایا جی؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ بھی کچھ طاقتور ہے؟ حضور نے فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کچھ ہے؟ حضور نے کہا پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا ہوا ہے جو پانی کو بھی لے کے اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور کچھ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، مومن کے ہاتھ کا وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صدقۃ السر لتطفئ غضب الرب، چھپا کے جو بندہ صدقہ دیتا ہے، چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ چوتھا کام ہو گیا جی نعمتوں میں دوام کا۔ 5واں اور آخری کام سن لیجئے اور اس پہ بھرپور توجہ فرمائیے گا، یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے۔ 5واں کام جو نعمتوں میں دوام کا سبب ہے، آسودگی میں اور آسانی میں اللہ کو ویسے یاد کرنا جیسے ہم پریشانی اور کرب میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جس آدمی کو یہ بات خوش کرے، جس آدمی کو یہ بات کہ اللہ سختی میں اور کرب میں اور مصیبت میں اس کی پکار کو فوراً سنے اور فوراً اسے قبول فرمائے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءُ فِي الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ سہولت کے دنوں میں بھی کثرت سے اللہ سے مانگا کرے۔ سہولت کے دنوں میں بھی ہمارا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی سہولت ہو تو نہ کوئی دعا، نہ کوئی اذکار، نہ کوئی مسجد، نہ سر پہ ٹوپی، بلکہ لوگوں نے تو نشانی لگا رکھی ہوتی ہے، بعض تو مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں سر پہ ٹوپی اور مسجد جا رہے ہیں، لگتا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مسائل میں رب یاد آتا ہے، سہولت میں رب یاد نہیں آتا۔ تو مصائب میں جس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ویسے سہولتوں میں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت نعمتوں میں ہمیشگی عطا فرمائیں گے۔ بولیے نعمتوں میں کیا عطا فرمائیں گے جی؟ ہمیشگی عطا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اس مزاج اور کمزوری کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا انعمنا علی الانسان، جب ہم انسان کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اعرضا تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو طے کر کے چلا جاتا ہے، پہلو الگ کر لیتا ہے، مصلی سے الگ، مسجد سے الگ، مدرسے سے الگ، معمولات سے الگ، اذکار سے الگ، دینی محافل سے الگ، الگ تھلگ، جب ہم اس کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب خوشحالی ہم چھینتے ہیں اور مصیبت پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو مصلی پہ آ کے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ ایسی لمبی دعا کسی کام کی نہیں جو صرف مصیبت میں مانگی جائے، یاد رکھیے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پہ آ جائے، لیکن وہ دعا جو آپ مصلی پہ لفظ نکالیں اور عرش تک پہنچے اور فوراً قبولیت کا پروانہ لے کر آئے، وہ اس آدمی کی دعا ہے جو مصیبت میں بھی اللہ کو ویسے پکارتا ہے جیسے خوشحالی میں اللہ کو پکارتا ہے۔ تو آسودگی میں بھی دعا کی کثرت کرنا، آسودگی میں بھی اعمال کا اہتمام کرنا، ویسے جیسے آپ تنگی میں کرتے ہیں، یہ بھی نعمتوں میں دوام کا سبب ہے۔ تو یہ 5 اعمال ہیں جی، کتنے عمل ہیں؟ 5 اعمال ہیں۔ جو ان 5 اعمال کا عادی ہوگا اللہ رب العزت اس کو نعمتوں کا دوام عطا فرمائیں گے، اس کو مشکلات اور پریشانیوں سے دور فرمائیں گے، اس کے مسائل کو اللہ کم فرمائیں گے۔ اور ان اعمال میں اگر کوتاہی ہے کہ شکر کی بجائے ناشکری ہے جی، آسودگی آ گئی تو اللہ سے دوری اختیار کر لی، یا سنتوں کی مخالفت ہے، نبی کی سنتوں کی کیا ہے جی؟ مخالفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر۔ تو سنتوں پہ عمل کرنا، جو آپ کو پتہ چل گیا یہ حضور کی بات ہے
تو بس پھر اس پہ کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ میں اس پہ ایک بات 1-2 منٹ آپ کے شاید لے لوں، ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، میں سنا دیتا ہوں۔ صحابہ تو اس بات کے مشاہد تھے، اور صحابہ نے امت تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ جنہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے، حضور کے حکموں کی کیا کی ہے، چاہے رائی کے دانے کے برابر کی ہے یا مخالفت کا اظہار بھی کیا، اللہ رب العزت نے ان کو انجام سے دوچار فرما دیا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام اور حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک کو حضرت عمر نے آزاد کیا، ایک کو حضرت عثمان نے آزاد کیا، عجمی تھے دونوں، ایک کا نام فرخ تھا، دوسرے کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو ان کی وہ کاروبار کرنے لگ گئے، حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچی، جی یہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ دونوں کیا کرتے ہیں جی، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بلایا اور بلا کر ان کو کہا کہ بھی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، نہیں پہلے کہا بھی تم ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں حضرت، ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور اپنے ہی مال سے بیچتے ہیں، تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ آج کل تو فیشن بن چکا ہے، لوگ طاق میں رہتے ہیں کہ کون سی چیز اگر خرید کے رکھ لیں تو مہنگی ہو جائے گی پھر بیچیں گے۔ گندم خرید کے رکھ لی، ذخیرہ اندوزی کر لی، آلو خرید کے رکھ لیا، ذخیرہ اندوزی کر لی، یہ کاروبار سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم یہ خرید کے رکھیں گے 6 مہینے بعد بیچیں گے تو منافع ملے گا۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کا مرتکب ہو، اللہ رب العزت اس کو مفلسی عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اللہ اسے کوڑھی کا مریض بنا دیتے ہیں، مجزوم ہو جائے گا یا مفلس ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنائی تو جو فرخ نام کا غلام تھا حضرت عثمان کا، اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہا حضرت امیر المومنین، آج کے بعد میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں، جو کچھ میں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ بیت المال میں صدقہ کرتا ہوں، مسلمانوں کی فلاح کے لیے دیتا ہوں، اور آج کے بعد اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ جو دوسرا تھا حضرت عمر کا آزاد کردہ غلام، اس نے حضرت عمر کو کہہ دیا حضرت ہم خریدتے بھی اپنے پیسوں سے ہیں، بیچتے بھی اپنے پیسوں سے، آپ کو کون اجازت دے رہا ہے آپ ہمیں روکیں، بازار تو آزاد ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا وہ کوڑھی کا مریض ہو کے گلیوں میں بھیک مانگتا تھا، اللہ نے مفلس بھی کر دیا، مریض بھی کر دیا۔ تو نبی کی حدیث جب سامنے آ جائے، حضور کا فرمان جب سامنے آ جائے، یہ حق بنتا ہے کہ آپ تحقیق کر لیں حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے یہ حدیث ہے، پھر اس کے بعد کسی لاجک کی، کسی دلیل کی، کسی ثبوت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو یہ 5 عمل کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو دائم اور قائم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذرا اعلان ہے، کرنا ہے اعلان۔